وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم اگر تمہارے گھر میں پل بڑھ رہے، خاص طور پر یتیم بچی اگر ہے، اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ نکاح کی غلط نیت یا غلط نظر اس بچی پر جوان ہو رہی پڑے گی تمہاری، اور تم باپ کی حیثیت سے، منہ بولے باپ کی حیثیت سے اس یتیم بچی کو پال رہے ہو، تو اس کا کہیں اچھا رشتہ دیکھ کر شادی بھی کرا دو۔ تم یہ غلط نظر اس لڑکی پر، یتیم بچی پر مت ڈالو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ یتیم کے تعلق سے عدل انصاف نہ کر پاؤ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، تو 2 عورتوں سے نکاح کر لو، وَثُلَاثَ، 3 عورتوں سے نکاح کر لو، وَرُبَاعَ، 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ابھی ہم نے ترجمہ بتایا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس طریقے سے 4 عورتوں سے نکاح کر لو تم، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم پھر جس یتیم بچی کو پال رہے ہو اس کے اوپر غلط نظر تمہاری نہیں جائے گی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جب کبھی کسی عورت سے تم نکاح کرو، روکڑ میں اسی وقت نقد مہر معجل ادا کرو۔ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں مہر معجل واو کے ساتھ بعد میں دینے والی مہر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو بھی دو روکڑ دو، چاہے لوکھنڈ کی ایک انگوٹھی ہو، اسی وقت جو دے سکتے ہو وہ دو۔ اگر وہ راضی ہوگی تو نکاح کرے گی، نہیں تو کسی اور سے کرے گی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے صدقات، اور ایک جگہ قرآن میں فریضہ، فرض ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، فیما فرضتم، جو تم نے فرض کیا۔ فرض کے میننگ میں احق الشروط مستحللتم به الفروج، جو عورت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے سب سے بڑی شرط مہر ہے، تو اسے نقد دو، ادھار مت رکھو۔ وآتوا النساء، دے دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کی مہر، نحلتاً، فوراً، اسی وقت اچھے طریقے پر ادا کر دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں ان کی مہر میں سے یا ان کو جو تحفے تحائف ملے ہیں وہ ان کے ہیں، اگر وہ تمہیں دیتی ہے تو وہ تم استعمال کر سکتے ہو، یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہ لے کر آئی ان کے نام کی، ان کو کسی نے دیا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اس میں سے کچھ چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہے، فَكُلُوهُ، تو تم کھا سکتے ہو، ہنیئا مریئا، مزے لے کر، عیش اور رغد کے ساتھ، بڑے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم استعمال کر سکتے ہو ان کی اجازت سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر یتیم بچے چھوٹے ہیں تو ان کو ان کا مال دے مت دو، انہیں کچھ سمجھتا نہیں کہاں پر کیا ضائع کر دیں گے، یا وہ کہاں پر ضائع کیے نہ کیے، کوئی ان سے چھین لیا، کوئی ڈاکو یا کوئی پریم اور محبت سے انہیں پالنے کے نام پر ان کے نام پر حملہ کر دیا، قبضہ کر دیا، ہضم کر لیا، یا پھر وہ غیر ارادی طور پر ایسے اس مال کے اندر اپنا استحصال اور استصراف کر رہے ہیں وہ کہ تم تک وہ پہنچ جا رہا ہے، واپس انہیں سمجھتا بھی نہیں، تمہیں اپنا باپ سمجھتے تھے، تو ایسے کم عقل یتیم بچوں کو ان کا مال مت دو، یا تو وہ تم خود اس کو واپس کچھ اس میں سے لے لوگے غلط انداز سے، یا کہیں بھی وہ ضائع کر دیں گے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب وہ ہوشیار ہو جائے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، آگے آ رہا ہے، تب ان کا مال ان کو دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور جو مال یتیموں کے تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، انہیں شانہ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، عقل مند سوجھ بوجھ والا ہونے کے بعد، تب وہ مال انہیں تم لوٹاؤ۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس میں اس مال کے تعلق سے قیم اور قائم رہنے والا تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہارے ذمے دیا ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس یتیم کو اس کا مال وقت پر لوٹانا۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تمہیں قیم اللہ نے بنایا، قوام بنایا، اس کا ذمہ دار بنایا، تو تم اس انداز سے عمر کے اس حصے میں مت دو کہ وہ مال ضائع ہو جائے، تو ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی۔ وَارْزُقُوهُمْ، ہاں انہی کے مال میں سے ان کو کھلاتے پلاتے رہو، پالتے رہو، پالن پوچھن، کپڑا لتا، نان نفقہ سکنا اسی میں سے لگاتے رہو، لیکن عدل کے ساتھ، بیجا اسراف نہیں، ان کا مال ضائع نہ ہو، ختم نہ ہو، کم نہ ہو۔
ورزقوہم فیہا وکسوہم، ان میں سے انہیں کھلاتے پلاتے رہو، پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، بڑے بھلے طریقے پر بڑے اچھے انداز میں ان کی پرورش کرتے رہو، اچھی بولی ان کو سکھاتے رہو، اپنی بولی اپنا ویش ایسے اچھے انداز سے بولنا انہیں سکھاؤ کہ وہ بھی جب بڑے ہوں تو سماج اور معاشرے میں یتیم ہونے کے باوجود اپنے ایک ویلو بنا کر اپنے مال کو لے کر پھر سماج میں بڑی عزت کی زندگی گزار سکیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اگر یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اسے پالتے رہو، اسے پروان چڑھاتے رہو، نباتاً حسنا، اچھے طریقے پر، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اب اگر ان سے تمہیں لگتا ہے کہ عقل، سوجھ بوجھ، سمجھداری، اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال، ان کے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی امانت جو تمہارے پاس تم نے اتنے دنوں سنبھالا، انہیں اب تم دے دو، دفع کر دو۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور اس میں سے تم فضول خرچی کرتے ہوئے کھاؤ مت، بِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور کھاتے چلے جاؤ ان کے بڑے ہوئے تک کہ وہ آدھا بھی نہیں بچا، پونا بھی نہیں بچا، پاؤ بھی نہیں بچا، ختم نہ کر دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو اچھے گھر کا خاندان غنی ہے، مالدار ہے، اچھی کمائی جس کی ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ کھائے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، معاف کر دے، یتیم کے مال میں سے کچھ بھی حصہ نہ لے، اس کے تعلق سے بڑی احتیاط برتے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی غریب یتیم بچی یا بچے کو پال رہا ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کو کھلا رہا ہے اس میں سے جو ضرورت کے وقت خود کھا سکتا ہے، کچھ استعمال کا تو اتنا ہی کہ اس کے لیے چادر لائے، بستر لائے، اس پر آپن بھی سو گئے، پالنے والا اگر غریب ہے تو ٹھیک ہے اتنا کر سکتے ہو، لیکن اتنا نہ کرو کہ اس کا مال راس المال ہی ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تم امیر ہو یا غریب ہو، جب ان کے مال یتیم کو ان کی ذمہ داری پر ایگریمنٹ بنا کر انہیں سونپ دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ کھڑے کر لو، گواہوں کی دستخط لے لو، تم بھی لے لو، ان کی بھی لے لو، جس انداز سے بھی گواہی قائم کر سکتے ہو اچھے انداز سے معروف طریقے پر قائم کر لو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ فَأَشْهِدُوا، تو جب یہ مال ان یتیموں کو دو تو گواہ کر لو، علیہم وکفا باللہ حسیبا، اکیلا اللہ تم سے حساب لینے کے لیے کافی ہے، ایک ایک تمہاری نیت کا، ارادے کا، ان کے مال کے صحیح اور غلط استعمال کرنے کا، ان کی مال کی حفاظت کا، اس میں امانت داری کا، ان کو امانت داری کے ساتھ ان کی طرف لوٹانے کا، یہ حساب اللہ تم سے لے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔